آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں کیا یورپ کا زوال قریب ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں اور ماضی کی قریب کی تاریخ پر ہم ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1929 میں 1930 کے اور بعد کے سالوں میں امریکہ کے اندر اکنامک ڈپریشن آیا، بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے، مارکیٹ میں انفلیشن آئی اور چیزوں کی قیمت خرید بڑھی۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے چند سالوں میں اس پر قابو پایا۔ 1970-80 کی دہائی میں امریکہ اور یورپ میں پیٹرولیم کا ایک کرائسس آیا، فیول کا کرائسس آیا، کیونکہ عرب ممالک نے اور پیٹرول پروڈیوسنگ کنٹریز نے پیٹرول پر اور ڈیزل اور اس طرح کی دیگر مصنوعات پر پابندی لگائی، اس کی ایکسپورٹس پر پابندی لگائی، جس سے امریکہ اور یورپ کے دیگر ممالک کو ڈیزل فیول وغیرہ کی مصنوعات سے متعلق کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 میں ہی امریکہ پھر ایک دفعہ بڑے اکنامک ریسیشن کا شکار ہوا، جس میں بینک ڈیفالٹ کر گئے، اور یہ ایک بہت بڑا امریکن اکانومی کے لیے ایک سیٹ بیک تھا۔ اور آج ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں، موجودہ رواں سالوں کے دوران دیکھتے ہیں، اور حالیہ دنوں کے اندر ہمیں فرانس کے صدر میکرون کی ایک تقریر بھی ملتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب یورپ ٹپنگ پوائنٹ تک پہنچ گیا ہے، ہم نقطۂ عروج تک پہنچ چکے ہیں، اب ہمارے پاس جو چیزوں کی ابنڈنس ہے، چیزوں کی جو کثرت ہے، اس میں کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ جو کثرت پہلے ہوا کرتی تھی اب اس میں کافی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ گویا یہ یورپ کے زوال کے لیے ایک الارم بیل تھی، ایک خطرے کی گھنٹی تھی کہ یورپ کے اندر اب زوال پذیری شروع ہوئی جاتی ہے۔ اس سے قبل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ جو کہ یو کے نکل جانے کی وجہ سے بریگزٹ کا شکار ہوا ہے، اور بریگزٹ جس میں یہ ہے کہ انگلینڈ نے یورپ سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے۔ اب مزید آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے آیا یورپ اپنی یونیفیکیشن برقرار رکھ پائے گا یا نہیں۔ پھر کرونا کے دنوں میں بھی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، وہ مثال کچھ یوں ہے کہ جب یورپ کے بہت سے ملکوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اپنے بارڈر بند کر لیے، اٹلی کو بہت سی سختی کا سامنا کرنا پڑا، اور اٹلی نے یورپ کے دیگر ممالک سے شکوہ کیا، بہت زیادہ خفگی کا بھی اظہار کیا، کیونکہ اٹلی میں بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی تھی۔ دوسرے ملکوں کے ہر ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ تعلق منقطع ہو چکا تھا، ہر ملک نے اپنے بارڈر بند کر دیے تھے۔ اس سے یورپ کے اندر ایک بے چینی دیکھنے کو ملی۔ کیا یورپ کا زوال اگلے چند سالوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ اس پر بات کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ابھی بھی یورپ اور امریکہ کے پاس دنیا کو رول کرنے والی ٹیکنالوجی موجود ہے، ان کی بیسٹ یونیورسٹیاں ہیں، ان کا بیسٹ سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، ان کا ہیلتھ سسٹم ہے، اور دیگر نظام جو دنیا کے لیے مرہون منت ہیں وہ یورپ اور امریکہ کے ہی پاس ہیں۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اگلے 30 سالوں کے بعد یورپ اور امریکہ کا مکمل زوال ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر اس زوال کے بعد دنیا کا مرکز و محور کیا ہوگا؟ ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی اکانومی ہے، چائنا یورپ اور امریکہ کو مکمل ٹکر دے رہی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں بشمول ٹرکی، اگر ٹرکی کو بھی عرب ممالک کے ساتھ شامل کریں تو ان ممالک کی جو جی ڈی پی پر کیپیٹا ہے وہ یورپ کے دیگر ممالک سے کہیں بلند ہے۔ اگر ہم قطر، ابوظہبی، بحرین، عمان، سعودی عرب وغیرہ کی بات کریں تو ان کے جی ڈی پی پر کیپیٹا یورپ کے دیگر ممالک کی نسبت بہت آگے ہے۔ ان کے شہری خوشحال شہری ہیں، یہاں پر لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے ذرائع ہیں۔ تو اگر 30 سال بعد یورپ کا مکمل زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دنیا کا محور و مرکز یہ چائنا اور عرب
ممالک کے ساتھ ٹرکی ایک ایسا ملک ہے جو عرب ممالک کے ساتھ مل کر ایک نیا سینٹر ہو سکتا ہے، ایک نیا مرکز ہو سکتا ہے جہاں دنیا کا رخ ہوگا۔ اس میں پاکستان کا کئی نام ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان ابھی بھی انٹرنل اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، سیلاب کے آج کل مسائل ہیں، سیلاب کی وجہ سے پاکستان ایک تہائی متاثر ہوا ہے، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں لائف سٹاک ہمارا ضائع ہو چکا ہے۔ ایک ایسٹیمیشن کے مطابق $20 بلین کا لاس ہوا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں IMF سے بیل آؤٹ پیکیج 1.6 یا $1.5 بلین کا لینا پڑ رہا ہے تاکہ ہم اپنی معیشت کو سہارا دے سکیں۔ تو آنے والے چند سالوں میں اگر یورپ کے اندر زوال پذیری کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو دنیا کا محور و مرکز چائنا اور یہ عرب ممالک ہوں گے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔